الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صاحب صدر گرامی قدر فخر و سعادات کوكب طریقت رہنمائے شریعت فخر اہل سنت فخر المشاہد حضرت پیر تقریقت قبلہ بابا جی پیر سید منظور احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت صاحب علم و فن حضرت صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد العلماء استاد الفاظ حضرت قبلہ قاری محمد بشیر صاحب دیگر تمام ذی احتشام ذوی الاکرام علماء کرام ذوی الاحتشام معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم بہت جلیل القدر جلیل المرتبت ہستیاں تشریف فرما ہیں میں چونکہ تمام بزرگوں کے ناموں سے پوری طرح واقف نہ ہوئے نہیں اپنی کامل علم کے حوالے سے بہر کیف سب اس مبارک پروگرام میں جو تشریف لائے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اس لیے کہ اللہ اور رسول ہمارے اعمال سے بھی آگاہ ہیں تو عمل کرنے والا جو آدمی ہے جو فاعل ہے اگر عمل سے وہ آگاہ ہیں تو اس فاعل سے بھی آگاہ ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ان ہمارے جو رہنما ہیں پیشوا بزرگ ہیں ان کے صدقے سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس ایک علمی تربیتی اصلاحی اور روحانی اور فلاحی نشست کو قبول فرمائے۔ اس دور
پرفتن کے اندر جس سے میں اور آپ حضرات گزر رہے ہیں کہ جب مادیت کا دور دورہ ہے، ہر طرف میٹیریلسٹک سوچ اور فکر جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ آج کل تو جو قدریں ہیں، رشتہ داری ہے، یقین جانیے میں اپنے دل کی آواز عرض کر رہا ہوں، ان کو بھی ڈی ویلیویٹ کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ آگے جو ہمارا رشتہ دار ہے وہ پیسے والا ہے یا نہیں۔ اگر پیسہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنے قد و قامت کا ہے، کتنے علم و فن رکھنے والا ہے، تو رشتہ دار اس کو وہ سٹیٹس نہیں دے رہے جو دینے کا حق ہے۔ لیکن اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل ہماری جو ویلیو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ ہر چیز کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو میئر کرنے کے لیے، اس کو ماپنے کے لیے کہ یہ کھرا ہے، کھوٹا ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، یہ جاننے کے لیے ہر فیلڈ کے اندر ایک نہ ایک معیار ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ کبھی سوچا ہے کہ انسان کی قدر و منزلت کو جاننے کے لیے معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، یہ انسان معمولی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ایک طالب علم ہونے کے والے سے عرض کرتا جاؤں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، پروردگار اعلان فرماتے ہیں کہ وہ جہان کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ انسان جو ایمان لانے والا ہے اور اچھا عمل کرنے والا ہے، فرمایا وہ جہان، بریہ کا معنی عالم ہے، یعنی جو سمجھیے کہ تحت و ثنا سے لے کر عرش اولا تک جتنے بھی اللہ کی مشینری ہے، جتنی کائنات ہے، خلاق دو جہاں رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کر لیے، جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے دائیں بائیں، خالق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہان کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اولئک هم خیر البریہ، خیر البریہ، جہان کی ساری چیزوں سے۔ میرے بھائی، اگر دودھ کو ماپنے والا اللہ موجود ہے، اگر اور چیزوں کو دیکھنے والا پیمانہ موجود ہے، تو جو ساری جہان سے بہتر شے ہے اس کے لیے بھی تو پیمانہ ہونا چاہیے۔ میں اپنے پاس عرض نہیں کرتا، کسی مولانا کے صاحب سے، کسی مفکر کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائی، میں اس ہستی کے حوالے سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے آنے سے اللہ نے پنجاب کو بھی نورانیت عطا فرمائی۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، کہ جس کے پنجاب میں، پاکستان ہندوستان میں آنے سے پنجاب کی زمین کو بھی اللہ نے زندگی عطا فرما دی۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، کہ میری جو تاریک رات تھی، اس سورج سے، اس چاند سے میری رات بھی روشن ہو گئی۔ یہ علامہ اقبال نے خراج تحسین پیش کیا۔ میری مراد ہے حضرت مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخشی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کشف المعجوب شریف میں کہ انسان کی اگر ویلیو کو دیکھنا ہو، اس کی قدر و منزلت کو دیکھنا ہو، اس کے قد و قامت کو دیکھنا ہو، تو انچوں اور فٹوں سے، میٹروں سے نہیں ماپا جائے گا۔ اس کے اگر وجود کو دیکھنا ہو تو کسی پیمانے سے تولا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو اگر دیکھنا ہو، ایک ہی معیار اور ایک ہی پیمانہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کس درجے کی معرفت الہی حاصل ہے۔ جس قدر اسے معرفت الہی حاصل ہے، سمجھ لو کہ اس کا درجہ اور مقام بھی اسی سٹیٹس کا ہے۔ ایک پیمانہ بیان کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں نہ کسی علم کا ذکر کیا ہے، نہ کسی فن کا ذکر کیا ہے، نہ کسی اور سپیشل شعبے کی طرف توجہ دلائی ہے، صرف ایک بات فرما دی، بے شک یہ ساری چیزیں معاون ہیں کہ اس کی قدر و منزلت دیکھنے کے لیے ایک ہی پیمانہ ہے کہ وہ معرفت کے کس مقام پر فائز ہے۔ جو جس مقام پر فائز ہوگا اتنی اس کی قیمت اور قدر زیادہ ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان جس کو اللہ کریم نے اتنا شرف عطا کیا ہے، اس کے لیے ایک سسٹم دیا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ انسانیت کے بارے میں ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں برکت کے لیے۔ اس کے بعد جو سسٹم ہے، چونکہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اسلام ہے اور اس کے محاسن تو بہت ہیں، صرف ایک جو اچھا پہلو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جو اسلام کے اوپر اس حوالے سے اعتراض وارد ہو رہا ہے، جو آبجیکشن آ رہی ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ معاذ اللہ داشت گرد ہیں، فرقہ پرستی ان کے اندر ہے، یہ ایک دوسرے کو کاٹنے والے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اس مختصر نشست میں
کہ یہ کاٹنے والے نہیں، یہ جوڑنے والے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، اپروچ الگ ہے۔ میرے بھائی ہمارے تو قریبی ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے مزار اقدس پر۔ ان کو کسی نے تحفے کے طور پہ کینچی دے دی، ان بزرگوں سے سنی ہے یہ بات، کینچی دے دی کہ حضرت یہ تحفہ لے لو۔ فرمانے لگے اس کی بجائے اگر مجھے سوئی دے دیتا تو زیادہ بہتر تھی، اس لیے کہ کینچی تو کاٹنے والی ہے، سوئی کٹنے والے کو جوڑنے والی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے عالم و فاضل تھے، قرآن کے ان حروف کو مد نظر رکھ کے انہوں نے بات کی۔ توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر فرمائی ہے۔ خدا کی نعمتیں تو گن نہیں سکتے، گننے سے ہم قاصر ہیں۔ جس قدر بھی ہمارے پاس کیلکولیٹر ہیں، ریاضی دان ہیں، یہ سارے کے سارے عاجز ہیں، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر پروردگار نے فرمائی، اور تھوڑا سا ایک اشارہ دے دیا، فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان کے پیچھے تم دوڑنے والے تھے، جان کو لینے کی سوچتے تھے۔ سنو تو صحیح، اللہ کریم نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا کہ پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ، میں سمجھتا ہوں یہ جو کوئی چیز پھٹ جائے نا جوڑنے کے لیے ایک الفی استعمال ہوتی ہے، سنا ہوا نام الفی؟ ہو سکتا ہے چونکہ یہ عربی سے ہی الفاظ چلے ہیں نا، جو ہمارے اردو میں پنجابی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اکثر ہو سکتا ہے یہ وہ الفی اسی الفت سے لی گئی ہو۔ اللہ، اس کی بڑی ضرورت تھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم کیا ہو گئے؟ اس عظیم نعمت کے صدقے سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس عظیم نعمت کے توسل سے، اس عظیم احسان کی برکت سے تم جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے۔ جہاں قدورتیں اور نفرتیں تھی وہاں الفتیں اور محبتیں پیدا ہو گئیں۔ جب تم ایک دوسرے کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اب تمہاری گزر نہیں ہوتی ہے جب تک ایک دوسرے کی زیارت نہیں کر لیتے۔ خدا کے بندے مومن کی شان غور فرمائیں، رب العالمین کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ میں اگلے دن ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کسی بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، زیارت کے لیے جاتا ہے، صرف زیارت کے لیے، صرف دیدار کے لیے جاتا ہے، وہ اکیلا نہیں جاتا، اللہ کریم 70,000 ملائکہ اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ اس آدمی کی معیت میں جو صرف ایک مومن کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ میرے بھائی مومن کی زیارت کے لیے جانے والے تجھے اتنا انعام مل رہا ہے تو جو حبیب خدا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، جو اللہ کے محبوب کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ اسی لیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارنی متغمدا کان فی جواری یوم القیامہ، فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کے لیے قصدن آئے گا، یہ نہیں ہے کہ کسی اور کام کے لیے گیا ہوا تھا وہاں سے کہنے لگا چلو مدینے سے بھی ہو آتے ہیں، یہ بات نہیں، گھر سے ارادہ لے کر گیا، قصد لے کر گیا۔ فرمایا من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، فرمایا اسے انعام یہ ملے گا جو اپنے گھر کو، اپنے مکان کو، اپنے دیار کو چھوڑ کر آیا صرف میری زیارت کے لیے۔ فرمایا جب قیامت کا روز ہوگا وہ میں محمد کے ہمسائے میں ہوگا۔ اللہ، کان فی جواری یوم القیامہ، اسے قیامت میں میرا پڑوس مل جائے گا۔ اور فرمایا ومن سکن المدینہ، جو مدینے میں سکونت اختیار کر لے گا، وصبر علی بلائہ، اور اس کی مصیبت پر جس نے صبر کر لیا، فرمایا کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفیع بھی بن جاؤں گا، اس کے ایمان کا گواہ بھی بن جاؤں گا قیامت کے روز۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، فرمایا ومن مات فی احد الحرمین
جو آدمی ان دونوں حرموں میں سے کسی ایک میں فوت ہو گیا، جسے شہادت نصیب ہو گئی، حرم اللہ کے اندر یا حرم نبی کے اندر، بیت اللہ کے اندر یا گنبد خضرا کے سائے کے قریب، اس شہر اقدس میں جسے موت نصیب ہوئی، شہادت نصیب ہوئی، فرمایا کانا آمنا یوم القیامہ، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن ہر ایک بات سے امن میں ہو جائے گا، اسے امن مل جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت انسان کو جو اللہ نے شرف دی ہے، ایک بات اس کے بعد میں اسلام کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں کے فیض کی برکت سے انسان کو اللہ نے ایک شرف، میں نے عرض کر دیا، ساری کائنات سے بہتر بنایا، یعنی چن لیا ہے۔ جب اللہ نے تخلیق کرنا چاہی ہر چیز کے بارے میں، اب ذرا دیکھیں قانون کیا ہے، اصول کیا ہے۔ اللہ کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب اللہ کریم کسی شے کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کون، وہ چیز ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب رب العالمین کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے بھائی کون کہتے ہیں، اسی وقت وہ شے مارز وجود میں آ جاتا ہے، دیر نہیں لگتی۔ لیکن انسان تجھے جب اللہ نے بنایا ہے تو تجھے کچھ اور بھی اعزاز عطا فرمایا۔ اس لیے میں بیس عرض کر رہا ہوں کہ جس کی بیس اتنی پاکیزہ اور منزہ ہے، پھر اس کا عمل بھی تو اچھا ہونا چاہیے، اس کا تحفظ بھی ہونا چاہیے، اسے امن و امان بھی ملنا چاہیے۔ توجہ فرمائیں کہ انسان کی جب تخلیق کا وقت آیا تو اللہ نے امر کن بھی استعمال کیا ہے، لیکن تھوڑا سا اضافہ بھی فرما دیا، فرمایا کہ میں نے اس کو دست قدرت سے بھی بنایا، عرش بنا، فرش بنا، لوح بنی، قلم بنا، ملائکہ اور سب کا وجود بنا، لیکن وہاں یہ بات نظر نہیں آتی۔ اللہ کریم نے اپنے دست قدرت کا اعلان فرمایا ہو، لیکن جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مانا اور وہ ادب کا سجدہ نہیں کیا تعظیم کے لیے، تو خالق نے فرمایا مجھے بتلاؤ تو صحیح، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس ذات کو؟ اللہ ما مانا کان تسجد لما خلقت بیدی، کہ مجھے بتلا تجھے کس چیز نے روکا ہے، کون سی ریزن تھی کہ تو نے اس کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا جس کو میں نے دست قدرت سے بنایا ہے۔ یہ شک اس کا ہاتھ 5 انگلیوں والا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، لیس کمثلہ شیء، یہ حد موجود ہے، اس کی مثل کائنات میں کوئی شے نہیں، لیکن جہاں اس نے نسبت دی ہے تشرف کے لیے، تشریف کے لیے، عزت و عظمت کے لیے، تو ماننا پڑے گا میرے بھائی کہ جو ہاتھ جس کو کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہے، قدرت کا ہاتھ ہے، کہ انسان کا وجود اتنا قیمتی ہے کہ رب العالمین نے جب تجھے بنانا چاہا تو دست قدرت کا استعمال فرمایا، رحمت کا ہاتھ۔ اور اسی لیے پھر جو سب سے بڑی مخلوق تھی اس کو بھی حکم دیا تھا کہ میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے کو تم تو صرف امر کون سے بنے ہو، ذرا سجدہ کر کے تو دکھاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، انسان کا شرف ہے، اللہ کریم اس شرف انسانیت کو پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا اس انسان کو دنیا میں چلانے کے لیے، اس کو بسانے کے لیے، دیکھیں کوئی بھی پرزہ ہو اس کو چلانے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو دوڑانے کے لیے، اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس حضرت انسان کو دنیا میں بود و باش کے لیے جو وقت دیا ہے، اور یہ وقت بڑا مختصر ہے، اس کو یہ مت سمجھیں کہ انلمیٹڈ ٹائم ہے، نہیں، اللہ کریم نے قرآن پاک کے پہلے پارے میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اے لوگوں تمہارے لیے ٹھہرنا ہے زمین پر تھوڑا سا، اور مقررہ وقت تک تم نے رہنا ہے، اور وہ وقت زیادہ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے بڑا قلیل ہے۔ آپ روزانہ اذان سنتے ہیں اور پھر جماعت ہوتی ہے بحمدہ تعالیٰ، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا، تیاری نماز کی تیاری کے لیے وقت ہوتا ہے۔ تو کسی نے کتنا خوبصورت کہا ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے جماعت، اتنے قلیل وقت میں آئے پھر چلے۔ اور فرمائے آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے جماعت، کہ جب آئے تھے دنیا میں تو کان میں اذان ہو رہی ہے، جب چلے دنیا سے تو جماعت ہو رہی ہے، اس اذان کے ساتھ جماعت نہیں ہے، اس جنازے کی نماز کے ساتھ اذان نہیں ہے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے جماعت، اتنے قلیل وقت میں آئے پھر چلے، یہ تو مختصر سا وقت تھا میرے بھائی۔ اس مختصر وقت میں ہم نے جو زندگی کا سفر طے کرنا تھا، اس کے لیے ایک اللہ نے قانون دیا ہے، اس قانون کا نام ہے اسلام، سسٹم کا، اور اس سسٹم کے جو ہادی اور رہنما ہیں ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی میرا ایجنڈا ہے گفتگو کا، اسی پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ توجہ فرمائیں، جو اس
سسٹم دیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ دنیا میں اور بھی دین آئے، رہنمائی آئی، ہدایت آئی، لیکن اللہ کریم نے کھل کر ایسے اعلان نہیں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ آج میں نے اپنے تمہارے لیے دین کی کمپلیشن کر دی ہے، تکمیل کر دی ہے، اس کو مکمل کر دی ہے، اور اپنی نعمت جو ہے اللہ وہ تمہارے اوپر پوری کر دی ہے۔ ایک ہوتی ہے شے کا وجود، ایک ہے اتمام شے۔ میرے بھائی ادھر دیکھیں، ہدایت تو پہلے بھی آئی تھی، ادیان تو پہلے بھی آ رہے تھے، اللہ کی نعمتیں تو روز ازل سے جاری ہیں، لیکن پروردگار نے یہ ثابت کر دیا کہ پہلے جو دین تھے وہ صرف دین تھے، یہ کامل دین آ رہا ہے۔ پہلے جو نعمتیں تھی وہ ان کی تعین نہیں، وہ نعمتیں تھیں، ان میں کوئی عیب و ریب نہیں، لیکن اب میں اپنے نعمت کا اہتمام کر رہا ہوں۔ میرے بھائی ادھر دین کا اہتمام ہو رہا ہے، ادھر نبوت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ دین کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کو کامل بنا دیا، اور جب نبوت کا ذکر آتا ہے تو خالق فرماتے ہیں میں نے خاتم الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین بنا دیے ہے، سارے رسولوں کا خاتم بنا دیا۔ نبوت بھی اپنے کمال پر آ رہی ہے، دین بھی اپنے کمال پر، اور اللہ کا انعام بھی اپنے کمال پر آ رہا ہے۔ فرمایا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اچھا اب اس کو ہم دین اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دین اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دین محمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شخصیت کا ذکر نہ ہو، میرے بھائی شخصیت کے ذکر کے بغیر دین کا تعارف ہی نہیں ہوتا جی، لیکن وہ تعارف اس وقت ہونا چاہیے جب اس کی ضرورت ہو۔ ویسے تو جب پانی میں ڈوبنے لگے تھے فرعون بھی، اس نے بھی کہا تھا میں اس رب کو مانتا ہوں جو ہارون و موسیٰ کا رب ہے، لیکن وقت گزر چکا تھا، ٹائم گزر چکا تھا، عذاب کے پکڑ کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ اس وقت اس کا توبہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین میں آنا اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے تبلیغ کرتے رہے تھے، اگر پہلے بات مان جاتا تو اس کی بھی بات بن جاتی، اس وقت وہ معاملہ نہیں ہے۔ میرے بھائی جب وقت موجود ہے، جب وقت موجود ہے تو اس وقت قبول اگر کر لیں گے اس کو تو پھر بات بن جائے گی، پھر بات بنے گی۔ اللہ کریم نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرما لیا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ اس دین کو اس نبی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جو سارے نبیوں کا امام بن کر آیا ہے۔ اب یہ کہنے میں کوئی کمی نہیں، میں اور محسوس نہیں کرتا کہ اگر اس دین کو دین محمدی کہہ لیا جائے، اللہ اکبر، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دین محمدی دین اللہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اس کو مکمل کیا ہے، لیکن دین محمدی کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے، اس لیے کہ اس دین کی نسبت ہی سرکار کے ساتھ ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی بات کو وضاحت کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان سے بتلے اگر کوئی شخص آب زمزم سے وضو کر لے، پیارے پانی سے، ویسے تو پینے والا ہے، برکت کے لیے، اور 100 سال تک غلاف کعبہ کو پکڑ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ جب اس نے یہ عمل کیا ہے تو ابھی اسلام کی اسے سرٹیفکیٹ نہیں ملا، اگر ایک دفعہ بھی اس کی زبان سے یہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد نکل جائے گا محمد رسول اللہ، اسی وقت وہ مسلمان، فتویٰ جاری ہو جائے گا۔ اگر وہ 100 سال تک آب زمزم سے وضو کرنے کے بعد غلاف کعبہ کو پکڑ کر ریپیٹ کرتا رہا، تکرار کرتا رہا لا الہ الا اللہ، لیکن ابھی تک اس کے اوپر اسلام لاگو نہیں ہوا، میرے بھائی جب ایک دفعہ زبان پہ آ جائے گا محمد رسول اللہ، اسی وقت وہ مسلم کہلانا شروع کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ دین میں داخل ہونے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ محمد عربی کی نسبت ہے جس کے ذریعے سے دین میں آ رہے ہیں، اور آخری جب نجات ہوگی، آپ علماء حضرات کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں، بزرگ بھی، ہم تو سیکھنے حاضر ہوئے ہیں، تو جو فرمائیں قبر میں سوال تو اور بھی ہوں گے نا، کیا نہیں؟ یہ سوالات ہوتے ہیں۔ من ربوں کا یہ ایک سوال ہے، جس آدمی سے پوچھا جائے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے، جب وہ کہہ دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، معلوم ہوا کہ یہ سوال جواب بھی درست ہے، مکمل ہے۔ اور پھر یہ سوال ہوگا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہہ دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو میرے بھائی اسلام میں تو سارا کچھ ہی آ گیا ہے، اسلام تو بڑا وسیع دین ہے، لیکن ابھی تک اس کو پروانہ نجات نہیں ملا،
ایک سوال ابھی باقی ہے، وہ سوال کیا ہے کہ ما کنت تقولو فی ھذا الرجل، اے قبر میں آنے والے مہمان یہ تو بتلاؤ کہ تو اس پیاری شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ان کے بارے میں تیری کیا اوپینین ہے، کیا نظریہ ہے؟ تو جو سرکار کا امتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو امتی بنائے اور ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ آپ کا اسی وقت اعلان کر دے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی جب آپ کے بارے میں سوال ہو جائے گا نا تو اس کے بعد پھر کسی چوتھے سوال کی حاجت نہیں رہے گی، یوں سمجھیے اس کی وہ سوالات پورے ہو جائیں گے، اس کی انٹری ہو جائے گی۔ اللہ، پہلے اسلام میں آنے کے لیے پھر نجات کے لیے انٹری ہو رہی ہے۔ اب اس اسلام کو، دین کو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کے واسطے سے ہی سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں وہ بڑے معروف صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں بھی ان کا موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو جو فرمائے وہ شاعری جانتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کچھ اشعار کہہ لینا جانتے تھے۔ تو انہیں لوگوں نے روکا، برادری نے روکا، بھئی ان کی بات نہ سننا جن کا محمد نام ہے، سننا۔ کیوں روک رہے ہیں؟ بس بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رکاوٹ جو ہے وہ بھی منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ ان کی بات نہ سننا، جو ان کی بات سن لیتا ہے بات اثر کر جاتی ہے، وہ انہی کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ اپنے کانوں میں روئی رکھنے لگ گئے کہ میں اگر کہیں سے گزر بھی جاؤں تو نہیں سنوں گا۔ لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک محلے میں سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، 14 طبقے والی کائنات کے محسن آپ موجود تھے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے بڑے دن اپنے کانوں کو روکے رکھا ہے، آج ان کی بات سن تو لیں، ان کی بات میں کیا وزن ہے۔ جب قریب آئے زیارت کی آنکھیں مطمئن ہو گئی، جب باتیں سنی تو دل بھی مطمئن ہو گیا، فوری طور پر قدموں کو بوسہ دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں، آہد علیہ دینک، اور میں یہ فرمائش کرتا ہوں کہ مجھے اپنا دین سکھا دیں۔ دینک، یہ الفاظ جو ہیں عربی زبان میں یہ تھوڑے سے توجہ طلب ہیں۔ آہد علیہ دینک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنا دین، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، وہ دین اللہ ہی ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، لیکن اس غلام کی عقیدت دیکھیے کہ مجھے اپنا دین پیش کیجئے۔ تمہارا دین کیا؟ اپنے کلمہ پڑھا دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے تو وہ اور تھا، اب اور بن گیا۔ اللہ، جیسے ہمارے نعت خان فرما رہے تھے نا، بولتا کوئی اور ہے اللہ غنی۔ تو جو فرمائے پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے۔ جب گھر میں آیا سب سے پہلے اس کی بیوی سامنے آئی، پہلے اس کا معمول ہوگا کہ بیوی کو سلام دعا علیہ السلام کہتا ہوگا۔ جب بیوی سامنے آئی تو آپ نے کہا میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے وَاتَّبَعْتُ أَسْلَمْتُ، میں نے اسلام قبول کر لی ہے، وَاتَّبَعْتُ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیوی راستہ چھوڑ دے، میں نے اب اسلام قبول کر لیے اور محمد عربی کے قدموں پہ سر رکھ لیا ہے، اب میرے راستے سے ہٹ جا۔ مطلب یہ تھا اگر تو بھی میرے ساتھ مل جائے گی، ان کے قدموں کی خاک بننا پسند کرے گی تو میری بیوی ہے، ورنہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ پھر باپ سامنے آیا، بیوی جب سمجھ گئی تو یہ تو کچھ اور بن گئے ہیں، باپ سامنے آیا، اس نے ملنا چاہا تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ایک نسبی تعلق موجود ہے، لیکن ابا جان اب سن لیں کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت ملوں گا جب تمہارا نصاب اور میرا نصاب مل جائے گا، بات مل جائے گی۔ اس لیے کہ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ اسلمت واتبعت دین